ہم ایران کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے، دھڑلے کے ساتھ سینہ ٹھوک کر اسرائیل کی مذمت کر رہے ہوں گے، اور پاکستان کے جری عوام انشاءاللہ تعالی کوئی ایسا وقت آیا اگر پورے امت مسلمہ پر، تو انشاءاللہ تعالی وہ اپنے ایرانی بھائیوں اور اپنے دیگر بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ جہاں مذمت کرتے ہیں اسرائیل کی اس جارحیت کی، اسرائیل کی سفاکی کی، درندگی کی، دہشت گردی کی، فاشزم کی، وہیں پر اسے یہ پیغام بھی دیتے ہیں کہ پاکستان ہر طرح سے، پوری طرح سے اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہے، غزہ اور فلسطین کے بھائیوں کے ساتھ ہے۔ لیکن اسپیکر صاحب، میری اس بات میں اس وقت مضبوطی آئے گی جب ہم معاشی طور پر بھی اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے، اور اس کے لیے ہمیں اگر 1250 ارب روپے آپ بڑھا رہے ہیں تو کیسے بڑھائیں گے اس کا پتہ تو چلے۔ کیسے؟ کیا ویلتھ ٹیکس آپ بڑھائیں گے یا ویلتھ ٹیکس جمع کریں گے؟ کہاں سے آپ انکم ٹیکس یا ڈائریکٹ ٹیکس جمع کریں گے؟ 1250 ارب روپے کہاں سے لائیں گے؟ جبکہ حالیہ سال میں سیلز ٹیکس کی مد میں 1500 ارب، 1.5 ٹریلین روپے کی ریکوری ایف بی آر نہیں کر سکا ہے۔ 1.5 ٹریلین 1500 ارب روپے سیلز ٹیکس اور انڈائریکٹ ٹیکس میں خسارہ ہے۔ تو اگر آپ ڈائریکٹ ٹیکس کے ہدف کو بڑھاتے ہیں جو کہ بلا واسطہ ٹیکس ہے، تو کیسے کریں گے؟ اس کا جواب وزیر خزانہ کی تقریر میں نہیں ہے۔ سب سے میرا پہلا سوال تو یہ۔ دوسرا، اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے، میک اور بریک ہے، کہ ایک ٹیکس زدہ معیشت صرف محاصل، صرف ٹیکس کا ٹارگٹ کہ یہ جمع کرنا ہے، کسی طرح یہ ہو جائے، تو اسپیکر صاحب یہ اس طرح کام چلے گا نہیں۔ معیشت بیٹھ رہی ہے ٹیکسوں کے بوجھ تلے، عام آدمی کی کمر جھک گئی ہے، وہ زندہ درگور ہو گیا ہے، جیتے جی مر گیا ہے، سفید پوشی کے بھرم کو چھپا کر اپنی عزت کو لے کر خودکشی کر رہا ہے، باغیانہ رجحانات جنم لے رہے ہیں۔ کل اگر وہ سڑکوں پر نکل آیا تو اسپیکر صاحب یہ سارے اہداف یہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ اب ہمیں پرو پیپل، عوام دوست، معیشت دوست، کاروبار دوست، ہمیں دیکھیں انٹرسٹ ریٹ آپ نے کم کرایا 23 سے 11، آپ اندیا دیں کہ اسے ہم اور کم کریں گے اور 9% کریں گے، ہم نے اپنے شیڈو بجٹ میں کہا۔ آپ یہ کہیں کہ تیل، بجلی اور گیس کی قیمتوں کو ہم کم کریں گے، اور کم کرنے کا آسان فارمولا ہے کہ ڈبل ٹیکسز ہے، تیل پر بھی ٹیکس ہے، اور اگر اس تیل سے بجلی بنتی ہے تو اس پر بھی سیلز ٹیکس، یہ تو، اور پھر جو تیل ہے اس پہ 1300 ارب کی پیٹرولیم لیوی الگ، جسے ہر سیاسی جماعت، پی ٹی آئی جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو کہتی ہے غنڈہ ٹیکس ہے، بھتہ ہے، جب پی ایم ایل این اپوزیشن میں ہوتی ہے تو کہتی ہے بھتہ ہے، غنڈہ ٹیکس ہے، پیپلز پارٹی جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو کہتی ہے بھتہ ہے، یہ غنڈہ ٹیکس ہے۔ تو اگر ساری بڑی جماعتیں اپوزیشن میں پیٹرولیم لیوی کو بھتہ اور غنڈہ ٹیکس کہتی ہیں، اور جب حکومت میں آتی ہے تو وہ پیٹرولیم لیوی قائم رہتی ہے، اور اب سونے پہ سہاگا، جلتی پہ تیل، اب ایک کاربن لیوی بھی لگا دی، 2.5% کی کاربن لیوی لگا دی، تو آپ یہاں کہاں جائیں گے اسپیکر صاحب؟ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہمیں سوچنی ہیں۔ پھر آئی ایم ایف کے کتابچے کہتے ہیں کہ ہمارا جی ڈی پی جو پروجیکٹ کرنا ہے وہ 1,45,00,000 ارب ہے جی ڈی پی، جس سے آپ شرح نمو گروتھ ریٹ کو آپ ناپتے ہیں، جس سے آپ بجٹ کے خسارے کو ناپتے ہیں کہ 4% ہے، 5%، 6 یا 7%، وہ 1,35,000 کہہ رہا ہے، آپ کی کتاب کہہ رہی ہے 1,14,000۔ تو بتائیے کہ پھر اگر 1,14,000 پہ ورکنگ ہوگی تو پھر 1,35,000 کا کیا کریں گے ہم؟
ہماری بیس صحیح ہونی چاہیے. یہ وہ جینوئن سوالات ہے جس پہ اکانومی کی بنیاد رکھی جانی ہے. اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے, لوگوں کو تعمیر و ترقی کے اور معیشت کے عمل میں شامل کرنا ہے. ایک ایسا بجٹ دینا ہے, ایسا بجٹ منظور کرنا ہے جو کہ سسٹینیبل اکانومک ڈیولپمنٹ کے سفر پر ہمیں لے جائے, جو ایک ویلفیئر بجٹ ہو, جو جہالت, بھوک, افلاس, غربت, بے روزگاری, مہنگائی کے خلاف اعلان جہاد ہو. اسپیکر صاحب, لوگوں کو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو. تیل, بجلی, گیس کی قیمت کم کرنے کے لیے بہت آسان فارمولہ ہے. رسک لیں, 5,500 ارب کا ہے نا آپ کا یہ ٹیکس, رسک لیں. پہلے 3 مہینے میں آپ 17% سے اس ٹیکس کو کم کر کے 15 کریں. جولائی تا ستمبر, ستمبر تا دسمبر 13%, جنوری تا مارچ 11% اور مارچ تا جون 9%. آپ کر کے دیکھیں آپ کے لوگ کیسے آپ کے ساتھ جڑیں گے. آپ کا ریونیو کا بھی کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا. آپ کا ویسے ہی ڈائریکٹ ٹیکس کا ہدف آپ نے زیادہ دیا ہے. تو اسپیکر صاحب, بجلی, تیل, گیس کی قیمتوں کو کم ہونا چاہیے. بجلی, تیل, گیس کی قیمتوں کو کم ہونا چاہیے. اور یہ آرٹیکل 147 میں صوبوں کو یہ اختیار وفاق کو دے کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس FBR اور وفاق جمع کرے, ورنہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں آرٹیکل 153 میں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں لے جائے, مشترکہ مفادات کی کاؤنسل میں لے جائے اور وہاں بیٹھ کے چاروں صوبے فیصلے کریں کہ وفاق جمع کرے. کیوں صوبے کی لائبلٹیز کے ملبے میں اس ٹیکس کو دبایا جاتا ہے. تو اسپیکر صاحب, میرا ایک پوائنٹ تو یہ تھا. دوسرا, آرٹیکل 160. اب میں آتا ہوں کہ پچھلے سال جب آپ ڈیفالٹ کے قریب تھے تو پھر ہم ہائے کار کرتے تھے, آسمان سر پہ اٹھاتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے. اس سال نہ میں نے وزیر اعظم, جو کہ انتہائی قابل احترام ہے, کچھ اقدام اچھے کیے, محنت کر رہے ہیں, انہوں نے مضبوط اعصاب کا مظاہرہ کیا پاک بھارت جنگ میں, لیکن اس بار چارٹر آف اکانومی کی کوئی بات نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں پھر ایسی بات کرنی پڑتی جو تلخ ہوتی ہے. وزیر خزانہ نے بھی نہیں کی, میرے بھائی اسحاق ڈار محنت کر رہے ہیں, دوڑ بھاگ کر رہے ہیں, لیکن چارٹر آف اکانومی کہاں چلا گیا؟ اس سال کی چارٹر آف سوشو اکانومک ڈیولپمنٹ اینڈ پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی, یہ پاکستان کا فیوچر ہے. یہ نہیں ہوگا, کل میں بھی نہیں ہوں گا اسمبلی میں, شاید آپ بھی نہ ہوں, نئے لوگ آئیں گے, یہی ساری باتیں ہوں گی. تھوڑا اعداد و شمار کو آگے پیچھے کر کے لوگوں کو کہیں یہاں ریلیف دیں گے, کہیں وہاں, ڈرائنگ روم کے صوفے کو ادھر, کرسی کو ادھر, ڈائننگ ٹیبل کو ادھر. اسپیکر صاحب, اس طرح کام نہیں چلے گا, ایسے کام. اور اسے اچھا آپ سوچو, تشریف رکھیں فریدی صاحب, اس طرح نہیں ہوتا, آپ خاموش رہیں. بولے نا بولے. سوشو اکانومک جسٹس, سوشو اکانومک ریفارمز, سوشو اکانومک ڈیولپمنٹ چارٹر, پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی چارٹر. اچھا, NFC پر کوئی بات نہیں ہوئی. 2008 میں 7واں NFC ہوا, اس کے بعد سے اب تک NFC نہیں ہوا. ہم نے پروپوز کیا ہے اس آئینی ترمیمی بل میں, یہ ہے پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی, جس میں چائنا, ساؤتھ کوریا, ملیشیا, فلپینز, تھائی لینڈ, چے پدی کا شوربہ, ویتنام, آج ان کی ایکسپورٹ 200-300 ارب ڈالر ہے اور ہم آج 30 ارب ڈالر پر ہم رکے ہوئے ہیں. اسپیکر صاحب, ہماری 1 ملین بیل کاٹن سے بنگلہ دیش 6.5 ارب ڈالر کماتا ہے. 6 ارب ڈالر ہماری 1 ملین بیل کاٹن سے, اور ہم 1 ملین بیل کاٹن سے 1.5 ارب ڈالر کماتے ہیں.
زر مبادلہ، وہ 6 ارب ڈالر اور ہم 1.5 ارب ڈالر. یہ سارا وہ فرق ہے ویلیو ایڈیشن کا، جو انسینٹیوز دینے ہیں چھوٹی چھوٹی ڈومیسٹک انڈسٹری کو، ایس ایم ایز کو. یہ بہت کام کی بات ہے. میں بجٹ پہ بات کر رہا ہوں، بجٹ کی یہ اسپیچ ہے، میں نے کوئی بہت زیادہ سیاسی باتوں کو مکس نہیں کیا ہے اسپیکر صاحب. تو پہلا ریفارم چارٹر آف اکانومی، سوشل اکانومک ڈیولپمنٹ، پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی. دوسرا این ایف سی، اور این ایف سی میں آرٹیکل 160 کلاس 2 سب کلاس ڈی پریزیڈنٹ کو اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بھی ایجنڈا این ایف سی کو دیں. 8واں این ایف سی قائم کریں، تشکیل دیں، اس کی میٹنگ کرائیں، اور وہاں پر آرٹیکل 160 کلاس 2 کلاس ڈی کے تحت اختیار دیں کہ جناب صرف مرکز سے صوبوں کو وسائل کی تقسیم کا فارمولہ نہ دیں، بلکہ مرکز سے براہ راست پاکستان کے 130 شہروں اور 130 ضلعوں کو بھی اسی فارمولے کے مطابق، اگر 5.5 کروڑ عوام 2023 کی مردم شماری کے مطابق سندھ میں رہتے ہیں تو الحمدللہ آفیشیل مردم شماری 2 کروڑ 5 لاکھ کراچی میں بھی رہتے ہیں، جو کہ سندھ کا حصہ ہے، انٹیگرل پارٹ ہے. لاڑکانہ میں بھی انسان بستے ہیں، نواب شاہ میں انسان بستے ہیں، لیکن کیا ضروری ہے کہ مرکز سے سارا پیسہ آئے تو وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پارک ہو، لاڑکانہ کا میئر کا اس میں کوئی حصہ نہ ہو، اس کی کوئی مرضی نہ ہو اپنے شہر کو ڈیولپ کرنے کی؟ جام شورو، لاڑکانہ، کشمور، جیکب آباد، یہ شہر. پھر کراچی جو چلتا ہے تو ملک چلتا ہے. کراچی جو آپ کی معیشت کا ہب ہے،